MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جماعت کی تربیت کی جو میں کوشش کر رہا ہوں اسی سلسلے کا آج کا خطبہ بھی ہے، اور بعض احادیث کے حوالے سے معاشرے میں موجود خرابیوں کو دور کرنے کی صحیح کی جائے گی۔ اللہ دلوں کو توفیق بخشے کہ ان عظیم نصائح کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے پھوٹیں اور پہلے اس سے نور بن کے آسمان سے اتری تھیں، ان نصائح کی روشنی میں اپنے سینوں کے ظلمات کو دور کر سکیں۔ یہ جنگ روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہے، اور قرآن کریم اس مضمون کو اسی طرح بیان فرماتا ہے، جہاں فرمایا جعل حق و زحق الباطل، وہاں یہی مضمون ہے کہ جب صداقت کی روشنی آتی ہے تو جھوٹ کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، ان اندھیروں کے مقدر میں بھاگنے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن اگر اندھیرے موجود رہیں، نور آ جائے، تو سوال یہ ہے کہ جھوٹا کون ہے؟ وہ سینے جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نور مصطفی کو سینے میں داخل تو کیا تھا مگر اندھیرے باقی رہے۔ لازماً وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر قرآن کی نصائح داخل ہوئیں، حدیث کی نصائح داخل ہوئیں،
اور پھر بھی وہ اسی طرح رہے جیسے پہلے تھے. بس اصل میں ولیکن تام القلوب والی بات سچی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہوتے ہیں. روشنی آنکھ بظاہر دیکھ بھی لیتی ہے، لیکن اس روشنی کا مفہوم دل کو سمجھ نہیں آتا. بس اندھے دلوں کے اندھیرے زائل اور باطل نہیں ہوا کرتے، اسی طرح باقی رہتے ہیں. بس اگر دل کو درست نہیں کریں گے تو ان نصائح کا کچھ بھی فائدہ نہیں. اندھے دلوں پر یہ نصائح پڑتی ہیں لیکن روشنی نہیں پہنچاتی، اور بظاہر آنکھ دیکھ بھی رہی ہے، صاحب عقل صاحب شعور لوگ دکھائی دیتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں ان میں سے، بے تعلیم بھی لیکن سمجھدار، اور پھر بھی نصیحت سنتے ہیں اور اثر نہیں پڑتا. تو ان کی بات میں کر رہا ہوں. ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور سمجھانے کی اس طرح کوشش کرنی چاہیے جیسے جھنجھوڑ کے کسی کو جگایا جا رہا ہو. تعجب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اتنی مرتبہ نصائح کی جاتی ہیں، بعض دفعہ بعض جماعتوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھیں آپ میں یہ کمزوری ہے، ٹھیک کریں ورنہ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور آپ کو جو خدا نے توفیق دی ہے ماحول میں تبدیلی پیدا کرنے کی، اس سے محروم رہیں گے. اور ان لوگوں کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا جو آپ کے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے احمدیت کے فیض سے محروم رہ گئے. بہت لوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گانٹھوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. اس وقت قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. بس اللہ ہی ہے جو اندھے دلوں کو بھی توفیق بخشے تو بخش سکتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھیں وہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہوں. اور جب دل کی آنکھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھیں گے تو لازماً اس میں پاک انسانی دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے متعلق بھی مختلف پہلوؤں سے نصیحت فرمائی ہیں، اور بہت سے جھگڑے ہیں جن کا قرضوں سے تعلق ہے، اور قرضوں کا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ نیتیں لکھی نہیں جاتی اور ہر شخص اپنی نیتوں کو مختلف بیان کرتا ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں اس نے ہم سے قرض لیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا، اور جب بات ٹٹولی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس قرض کے ساتھ منافع کے نام پر کچھ سود بھی وابستہ، اور جب سود ساتھ شامل ہو گیا تو اس کو قرض کہنا ہی ناجائز ہے. یہ تو فاسد سودا ہے. اور پھر جب تحقیق مزید کی جاتی ہے تو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ 3 لاکھ قرض لیا تھا، 45,000 وہ واپس کر بیٹھا ہے، مطالبہ 3 لاکھ اور کچھ کا بھی باقی ہے، کیونکہ وہ در حقیقت منافع کے نام پر سود خوری تھی. اگر اس کو وہ واقعتاً دیانتداری سے تجارتی قرضہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ شخص جو تقریباً کنگال ہوا بیٹھا ہے وہ ان کا دینداری نہیں بنے گا، کیونکہ تجارت کے معاملات اور ہیں اور سود کے معاملات اور ہیں. اگر آپ منافع کہنے پر مصر ہیں تو جس شخص کے پاس اپنی رقم منافع اور تجارت کے لیے لگائی تھی، اگر اس کا مال ڈوب گیا ہے تو آپ کا بھی ڈوب گیا ہے. وہ الگ اوپر کھڑا نہیں رہا، اس کے ساتھ ہی ڈوبا ہے وہ بھی، اس لیے وہ دینداری نہیں بنتا. اس لیے دونوں طرف پاؤں رکھنے کی کوشش کر کے اپنے دیانتداری کے حوالوں کے ساتھ ہمیں بڑی محنت سے حق حلال کی کمائی تھی جو ہماری یہ شخص ظالم لے کے بیٹھ گیا ہے. جب ظالم سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا تو سود دے بیٹھا ہے منافع کے نام پر، اور ابھی پوری رقم اور اس کے اوپر مطالبے جاری ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ قضا میں جاؤ اور قضا سے فیصلہ کرواؤ کہ کیا چیز تھی. اگر تم مصر ہو کہ تجارت تھی تو پھر لازماً تمہیں اس نقصان میں شریک ہونا پڑے گا جس کو تم کہتے ہو اس نے قرض لیا تھا، کیونکہ وہ پھر تجارتی قرضے میں نفع نقصان کا انسان ذمہ دار ہوتا ہے.
اور اگر یہ سود تھا تو یہ حرام کام کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تمہیں بقیہ اصل زر دلوایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اصل زر تک معاملہ پھر رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جس کو تم نے منافع کے نام پر لیا تھا وہ اصل زر کی واپسی شمار ہوگی۔ تو اس قسم کے جھگڑے جو نیتوں کی خرابیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تحریر میں نہیں آ رہے ہوتے، ان سے بہت سے نقصان پہنچتے ہیں۔ اور جہاں تک عام روزمرہ کا دستور ہے، جس شخص میں قرض کی ادائیگی کی توفیق ہے اسے ضرور قرض ادا کرنا چاہیے، اور لیتا والا اللہ کرنا اور ٹالنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور اس سے ساری سوسائٹی میں ضرورت مند مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی کا اعتماد ہے جس کے نتیجے میں معاملات میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک سوسائٹی کے متعلق یقین ہے کہ یہاں قرضے واپس کیے جائیں گے، حسب توفیق واپس کیے جائیں گے، اور سوسائٹی کے نام نیک ہو جائے، تو پھر بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں اور وہ ضرور واپس کرتے ہیں۔ اور اس میں امارت اور غربت کا فرق نہیں ہے، دل کی شرافت کا فرق ہے۔ بعض ایسے غریب لوگ ہیں اور ایسی غریب قومیں ہیں جن کا بمشکل گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھی ان کو قرضہ دیا جاتا ہے ان میں سے کسی کو، وہ اپنے وعدے کے مطابق واپس کرتے ہیں، خواہ ان کو اپنی تجارت بیچنی پڑے۔ اب غانا کا معاملہ ہے، ابھی 2 دن ہوئے میرے پاس ایک معاملہ پیش ہوا۔ غانا اور بعض غریب افریقی ملکوں میں ہم نے یہ شروع کی ہوئی اسکیم کہ جن لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تجارتی قرضہ دیتے ہیں اور سہولت دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بتاؤ کب تک واپس کر سکو گے۔ وہ ایک شخص جس کو قرضہ دیا گیا تھا، اس کی مدت واپسی کی پوری آ گئی، اس نے ایک پائی واپس کی، لیکن ساتھ یہ لکھا کہ میں نے واپس کر دیا ہے، لیکن میری تجارت کو اس روپیہ نکالنے کی وجہ سے ایسا دھکا لگا ہے کہ پھر میرا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں نے اسی وقت ان کو سہولت دوبارہ دلوا دی، کیونکہ جو شرافت ہے یہ جب بولتی ہے تو اثر رکھتی ہے، ایک دیانتدار کی بات میں بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نہ دیتا اور ٹالتا رہتا، جیسا کہ ہمارے ملک میں اکثر، پاکستان میں خصوصیت سے، ہندوستان میں بھی عموماً یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں عموماً میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ علم، لیکن پاکستان کو تو میں جانتا ہوں کہ قرضہ لیا واپسی کی نوبت ہی نہیں آ رہی، صاحب توفیق بھی ہے تب بھی نہیں دے رہا، اور اگر توفیق نہیں ہے تو پھر بھی ٹالتا ہے، وقت کے اوپر آ کر ذمہ داری کا نمونہ نہیں دکھاتا، بلکہ اچھا جی آج نہیں کل دے دیں گے، کل نہیں پرسوں دے دیں گے، اور جو ٹالنا ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر ٹالنے میں مجبوری ہو تو وہ ٹالنا قابل برداشت ہے، لیکن جس ٹالنے میں پتہ ہے کہ میں نے نہیں دینا، اس میں وہ پھیرے ڈلوانے والی بات ہے۔ اور وہ محسن جس نے بیچارے نے اپنی ضرورت کاٹ کر یا زائد میں سے کچھ رقم ایک دفعہ دے دی، وہ ایسا اس کی نظر میں برا بن جاتا ہے کہ وہ گویا اس پر ظلم کرنے آ رہا ہے۔ جب اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو آگے سے پھر سختی سے جواب دیتے ہیں، میرا پیچھا چھوڑو، نہیں ہے اس وقت، میں نہیں دے سکتا۔ تو بدتمیزیاں بھی ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر نیتیں گندی ہوں تو ساری سوسائٹی کے معاملات گند سے بھر جاتے ہیں، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اسی بنا پر لڑائیاں بڑھیں اور بہت بڑھ گئیں اور مارکوٹائیاں بھی ہوئیں کہ ایک شخص غریب نے قرضہ دے دیا تھا کسی کو، وہ مطالبے کے لیے جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بچوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو زد و کوب کیا کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں تنگ کرنے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرض کے معاملے میں اپنی سنت قائم فرمائی ہے اور نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ اتنی واضح ہیں کہ ان کے بعد سوسائٹی میں کسی قسم کی قرض سے تعلق رکھنے والے دکھ کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ بخاری کتاب یہ حوالہ لفظ مٹا ہوا ہے، اچھا بخاری سے دیا گیا ہے بہرحال یہ حوالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استطاعت رکھنے والے کا جب کہ سب کچھ موجود ہو قرض ادا نہ کرنا اور ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے۔ جب تم میں سے کسی کا قرض کسی دولت مند کے ذمہ لگایا جائے اور وہ اس بات کو مان لے کہ قرض وہ ادا کر دے گا، تو قرض خواہ کو یہ سپردگی اور حوالگی مان لینی چاہیے اور بے اجازت نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اول یہ کہ اگر تمہارے پاس توفیق ہے تو پھر لازماً دو، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے، اور اگر توفیق نہیں ہے تو یہ کوشش کرو کہ کوئی ایسا شخص جو متمول ہو اور جس کو تم پر اعتماد ہو وہ ذمہ داری قبول کر لے۔ اور قرض خواہ کو یہ نصیحت فرمائی گئی ہے اس صورت میں کہ اگر وہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو تم یہ مان لیا کرو، پھر اور تنگی نہ ڈالا کرو۔ ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اسوہ یہی تھا کہ ایک دفعہ ایک مثلاً یہودی نے آ کر بہت سختی کی اور سخت کلامی کی، یہاں تک کہا کہ آپ کے خاندان کا یہی طریقہ ہے پرانا کہ قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، اور خاندانی تانا آمیزی جو ہے آج کل بھی جاری ہے، پرانے زمانے میں بھی یہود کیا کرتے تھے، اور حدیثوں میں رواج موجود ہے کہ یہ ایسے موقع پر قرض خاطر تنگ کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ لیکن ایسے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، وہ موجود تھے، اور انہوں نے تلوار پر ہاتھ پڑا کہ ایسا بدتمیز اور بد اخلاق جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زبان کھول رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر نہیں، یہ نہ کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادائیگی کی درخواست کرتے اور اس کو حسن طلب کا سلیقہ سکھاتے۔ کیسا پیارا کلام ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب دنیا کو دونوں باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے، عجز اور انکسار کا یہ عالم ہے، اور ہمیں سکھانے کی خاطر اصل میں حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرتے، اور اس وقت موقع پر جائز تھا، کوئی حرج نہیں تھا۔ مجھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وقت کے اوپر دینا آپ ہی کی تعلیم ہے، خدا نے آپ کو عطا کی ہے، اور یہ خود کہہ کر یہ نصیحت مانگنا بتاتا ہے کہ ایک ادنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ گرا نہ گزرتا، مگر صحابہ کا ادب تقاضا کرتا تھا کہ جن سے سیکھتے ہو ان کو سکھانے کی کوشش تو نہ کرو کم سے کم۔ تو دوسرے لفظوں میں جو بات حضور نے نہیں فرمائی وہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ سمجھتے تھے، لیکن جہاں تک طلب کرنے والے کا تعلق ہے اس کو نصیحت کرنا یہ جائز نہیں تھا بلکہ ضروری تھا، کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں مطالبہ کیا ہے، تمہارا مطالبہ پورا ہوگا، لیکن یہ باتیں بنانا جائز نہیں۔ لیکن اس نصیحت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضامن وہیں سے لیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ بعد میں دے گا، فرمایا جاؤ اس کو ابھی دو، اور جتنا حق ہے اس سے زیادہ دو۔ اب یہ بھی ایک نیا اسلوب داخل فرما دیا قرضوں کے اور قرض لینے اور دینے کے معاملات میں، کہ باوجود اس کے کہ وہ گستاخی کر رہا تھا اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں فرمائی، بلکہ اس کو اور زیادہ دینے کی نصیحت فرمائی، اور کہا یہ سچ کہتا ہے، جتنا جو وقت تھا اس سے کچھ اوپر گزر گیا ہے، بس اگر توفیق نہیں ہے تو تب ایسے لوگ جن سے تمہارے تعلقات ہیں، جن کو تم پر اعتماد ہے، وہ ایسے موقع پر مدد کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو قرض طلب کرنے والا ہے، اگر اس ایسے موقع پر کوئی ضامن پیش کیا جائے، خواہ وہ فوری ادائیگی نہ بھی کر سکے، تو قرض کے طلب کرنے والے کے اوپر مناسب یہی ہے کہ وہ سہولت دے۔ پھر یہ فرمایا ایک موقع پر کہ اگر تم تنگی دیکھتے ہو تو ضامن کے بغیر بھی ویسے ہی سہولت دے دیا کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے بیٹھا ہے اور مشکل میں مبتلا ہے
تو مطالبہ کرنے میں بھی سختی نہ کرو. ایک طرف ادائیگی کرنے والے پر ذمہ داری ڈالی کہ اگر تمہیں توفیق ہے تو لازماً ادا کرو. دوسری طرف مطالبہ کرنے والوں کو ادب سکھایا کہ ایسے موقع پر مطالبے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہے ڈھیل دینے کی کوشش کرو. یہ باتیں اگر ایک سوسائٹی میں داخل ہو جائیں تو لازماً ضرورت مند کے جائز ضرورتیں قرضوں کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں، اور قرضہ دینے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی با اخلاق انسان جتنا قرضہ لیا ہے اس سے بھی زیادہ واپس کر دے، اور کسی سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی کے آپس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، جیسے کسی مشین کو لوبریکیٹ کر دیا ہو، اچھی طرح اس میں مناسب تیل دے دیا جائے تو کل پرزے چلتے ہیں لیکن آواز تک نہیں آتی. لیکن اگر یہ لوبریکیشن کا انتظام نہ ہو تو چیخوں کی آوازیں، شور کی آوازیں، کھٹک کھٹ کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مشینیں گرم ہو جاتی ہیں، گرم ہو کے جیم ہو جاتی ہیں. تو سوسائٹیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی بد اخلاقیوں سے گرم ہوتی ہیں، شور اور چیخوں کی آوازیں ان سے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ایک موقع پر آ کر ان کے معاملات رک جاتے ہیں اور روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں پوری نہیں ہو سکتی. اقتصادی مشین کے پہیے چلتے چلتے جام ہو جاتے ہیں. جام ہونا اردو کا محاورہ ہے، اصل انگریزی میں جیم کہتے ہیں، جام ہو گیا، لیکن اردو میں جام لفظ چلتا ہے آج کل. وہ جام ہو گئے، وہ انہیں پکڑے گئے ایک دوسرے سے رگڑ کر، اب ان میں کیونکہ پھر وہ سوج بھی جاتے ہیں، ان میں بعض ذرات اٹک جاتے ہیں، تو واقعتاً وہ مشین پھر چلنے کے لائق نہیں رہتی. تو اس سے ساری قوم کو اقتصادی نقصان پہنچتا ہے. جن دنوں میں یہ سہولتیں موجود، یہ یعنی اعتماد اونچا ہو قوم کا، ان دنوں میں ساری قوم کی تجارت ترقی کرتی ہے. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ فقیہ تھے، اور فقہ کے مضمون میں جو آپ کو سربلندی اور بلند مرتبہ مقام نصیب ہوا ہے، اس میں کوئی اور فقیہ آپ کا شریک نہیں ہے. سب دنیا میں سب سے زیادہ ہر دل عزیزی آپ کو عطا ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے بڑے تاجر تھے کہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی کروڑہا پتی تھے، اور وجہ ان کی دیانت تھی صرف، اور کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں سوسائٹی میں دیانت ایک قدر تھی جس کی سب سے زیادہ قیمت پڑتی تھی، اور دیانت واقعتاً ایک قدر ہے جس کی بہت بڑی قیمت پڑتی ہے. ایسی سوسائٹیوں میں بھی جہاں وقت یعنی ایسے بحران آ جاتے ہیں کہ نوکریوں سے لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے، بسا اوقات بعض احمدی مجھے بتاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں نکالا نہیں بلکہ ترقی دے دی، اور وجہ یہ بتائی کہ تم دیانتدار ہو، ہم جانتے ہیں ہمیں تم پر اعتماد ہے، اس لیے زیادہ تعلیم یافتہ اپنے ہم رنگ ہم نسل کو تو نکال دیا، مگر ایک دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے دیانتدار کو نہیں نکال سکے، کیونکہ اپنا نقصان تھا. ایک موقع پر مجھے پتہ لگا کہ ایک چنوٹی خاندان ہے، بہت امیر، ان کا مطالبہ آیا ہے کہ وہ ہمیں احمدی کارکن مہیا کرو. تو مجھے انہوں نے خط لکھا کہ اس طرح ہم سے مطالبہ ہے، ہم کریں یا نہ کریں. میں نے کہا ضرور کرو، اور پتہ بھی کرو کیا بات ہے. مجھے علم تھا کہ کیا ہوگی، لیکن میں سننا چاہتا تھا. تو انہوں نے اپنے منہ سے صاف اقرار کیا کہ بات یہ ہے کہ میرا تجربہ ہے، جب جتنے احمدی کارکن میں نے رکھے ہیں وہ غیروں کی نسبت زیادہ دیانتدار ثابت ہوئے ہیں. اس لیے میرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ میری مجبوری ہے. اور انگلستان میں بھی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں احمدیوں کو صرف اس غرض سے رکھا جا رہا ہے باوجود دینی مخالفت کے اور بڑے بھاری دینی دباؤ کے، کہ وہ مالک سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ دیانتدار ہیں، ان پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، دوسروں پر ایسا اعتماد نہیں کر سکتا. تو دیانت سے بڑھ کر کوئی بڑا سرمایہ نہیں. اگر
ایسے انسان پر انسان دوسرا یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اس کو سرمایہ دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر دیانت نہ ہو، امیر سے امیر آدمی کا سرمایہ بھی اس کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرضوں کا مضمون بیان فرمایا ہے، وہاں قرضوں کی دیانت کی ادائیں بھی سکھائی ہیں۔ ہر دائرے کی اپنی اپنی ادائیں ہوتی ہیں۔ قرضوں کے دائرے میں اخلاق اور حسن خلق کا مضمون قرضوں سے تعلق کے وساطت سے بیان کیا جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کونا ایسا چھوڑا نہیں جہاں آپ نے روشنی نہ ڈالی ہو اپنی۔ تو مسلمانوں کے لیے پھر اندھیرے میں ٹامکتویاں مارنے کا کیا موقع رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر احمدیوں میں بھی کوئی ایسے ہوں جو اندھیروں میں ٹکریں مارتے ہیں اور پھر نقصان پہنچاتے ہیں، کہیں ان کا گھٹنا ٹوٹتا ہے، کہیں وہ ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں، تو نور مصطفی کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا۔ یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہے یہ نور، اور اس سے اندھیرے لازماً زائل اور باطل ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نور سینے میں داخل ہو جائے اور پھر اندھیرے باقی رہ جائیں۔ لیکن سینے میں داخل کرو، اور اگر دل اندھے ہیں تو پھر دلوں کا علاج کرو، اور وہ استغفار اور دعا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ میں معاملات ایسے صاف ستھرے، ایسی عمدگی سے چلنے چاہیے جیسے مشین بہت اچھی طرح لوبریکیٹڈ ہو، اور ہر قسم کی اس کی حرکت کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں۔ جتنا تیل چاہیے وہ تیل بھی مل رہا ہو، جتنی طاقت درکار ہے وہ طاقت بھی مل رہی ہو، تو ایسی سوسائٹی پھر خوب پنپتی ہے۔ اور ہمیں چونکہ اب ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، ایسے احمدیوں کی ضرورت ہے جو زیادہ خوشحال ہوں اور دلوں کی وسعتیں رکھتے ہوں، اعلیٰ دینی اخلاق سے مرصع ہو کر ان میں قربانی کا جذبہ ہو، قربانی کی تمنائیں ہوں، تاکہ وقت کی بڑھتی ہوئی ضرورتیں جماعت احمدیہ آسانی سے پوری کر سکے۔ ہوتی تو ہیں اور ہوتی رہیں گی، مجھے یقین ہے، لیکن وہ جو کمزور الگ بیٹھے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو باوجود ان نصیحتوں کے اپنے قرضوں کے معاملات کو درست نہیں کرتا اور دیانتداری کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کو پھر یا مالی بددیانتی کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کے متعلق پھر مجھے مجبوراً یہ فیصلہ دینا پڑتا ہے کہ اس سے آئندہ کوئی چندہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی دھکے کے نتیجے میں سنبھل جاتے ہیں، اور بعض اس دھکے کے نتیجے میں ٹھوکر کھا کے گر پڑتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ بس جو قرضوں کے معاملات میں اور لین دین کے معاملات میں ابھی تک کمزوری دکھا رہے ہیں اور اپنے بھائی کے پیسے کی عزت اور قدر نہیں کرتے، ان کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ اب ہمیں بہت تیز آگے بڑھنا ہے، اور اب ان کو ساتھ لے کر بڑھنے کی طاقت نہیں، نہ اتنا صبر ہے، نہ وقت کے تقاضے ہمیں اجازت دیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ انگلیاں پکڑ پکڑ کے ضرور آگے بڑھاؤ۔ نہیں رہتے تو پھر الگ ہو جائیں، ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن جماعت جس نے آگے سفر کرنے ہیں اور لمبے سفر کرنے اور تیز رفتاری سے آگے منزلیں طے کرنی ہیں، ان کو تو اب ہلکے پھلکے بدن والے چاہیے جو اس قسم کے بوجھوں سے آزاد ہوں، یعنی ان کی ضمیر پر کسی قسم کے گند کے بوجھ نہ ہوں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ خدمت۔ حضرت سلیمان بن سرد، سواد رے کے اوپر زبر ہے، سرد ہوگا غالباً، ہاں عربی میں بھی یہی ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور دو آدمی قریب ہی جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ تھا، رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر وہ اس بات کو کہے تو اس کی یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ یعنی اگر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اس پر لوگوں نے اس جھگڑنے والے شخص کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو تیرا غصہ جاتا رہے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملتے ہی صحابہ فوراً سر تسلیم خم کرتے تھے، اور اس طرح فساد کی جڑیں ہی ختم ہو جاتی تھیں، یعنی نیست و نابود ہو جاتی تھیں۔ تو آج بھی تو حضرت کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چل رہا ہے۔ آج بھی تو ہم غلامی کے دعوے دار ہیں، تو پھر آج کیوں ان نصیحتوں کو سن کر ان پر عمل نہیں دکھاتے؟ غصہ بعض دفعہ دماغ کو پاگل کر دیتا ہے، اور غصے میں جو انسان اقدام کر بیٹھتا ہے بعض دفعہ ساری عمر پچھتاتا ہے اور پھر بھی اس کا صحیح ازالہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے لکھا کہ ہمیں غصے میں اپنی ماں کو یہ بات کہہ دی تھی، معافی ہوگی سب، مگر آج تک میرے دل میں اس کی جلن نہیں مٹ رہی۔ اپنی ماں کو میں نے کیوں ایسا کلمہ کہا؟ ایک دفعہ کسی نے اپنے باپ کے متعلق ایسا واقعہ لکھا، اور پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن غصے کی بے وقوفی کا جو داغ ہے وہ مٹتا نہیں، پھر بھی قتل معاف تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ داغ اپنے سینے سے نہیں مٹتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہترین علاج یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے۔ تو غصے کو شیطان رجیم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھاری امکان ہے کہ شیطان انسان پر قبضہ کر لے اور اس کا فعل شیطانی فعل بن جائے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، یہ بات تو دنیا کا ہر انسان ماننے پر مجبور ہے کہ غصہ انسان کو شیطانی افعال پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ تو بہت سے جھگڑے غصے کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اور تو تکار شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سی گندی بیہودہ باتیں آ جاتی ہیں بیچ میں، اور جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے پھر وہ ایسے داغ لگا جاتا ہے کہ وہ پھر مٹتے نہیں ہیں۔ اور جھگڑوں میں غصے کے نقصان دو چار ہیں، ایک نہیں بلکہ دو چار میرے منہ سے نکلے بہت ہیں، لامحدود کہنا چاہیے۔ جو افعال سرزد ہوتے ہیں ان کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں ان میں پھر اکثر جھوٹ کے شیطان سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ وہ شیطان جو ایک دفعہ اتفاقاً تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا وہ دائمی ساتھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ غصے کی حالت میں جو حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جب ان پر کارروائیاں ہوں تو پھر وہ اکثر یہ ملوث لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے گواہ بناتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ نفس ان کا الجھا رہتا ہے کہ اب میں کیا ترکیب کروں گا جس کے نتیجے میں اپنے فعل کی زد سے بچ سکوں، اور ساری سوسائٹی گندی ہو جاتی ہے۔ پھر جھگڑے غصے میں جو جھگڑا چلتا ہے اس میں اکیلا انسان نہیں رہا کرتا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کسی باپ کی کسی دوسرے شخص سے لڑائی ہوئی ہے، بیٹا اٹھا ہے اور اس نے جا کے اس کے بیٹوں کو مارا یا اس کے باپ پہ حملہ کیا، اور پھر جتھے بنتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے گروہ در گروہ اپنی عزتوں کے معاملے بنا لیتے ہیں کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں اور وہ کم تر ہے، یا ہم زیادہ معزز لوگ ہیں اور وہ ذلیل ہیں۔ یعنی جو بھی ہو، نفس کے جھگڑے نفسانی بچے دیتے ہیں، اور یہ خیال کر لینا کہ نفس کا جھگڑا وہیں ختم ہو جائے گا غلط ہے۔ نفسانی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کئی شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ایسے شیطان ہیں جو خوب بچے دینے والے شیطان ہیں، اور ان سے پھر پیچھا نہیں چھوٹتا۔ بعض خاندانی جھگڑے لمبے عرصے تک نسل بعد نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا ہے، جن کے جھگڑے اسی طرح ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل ہوئے، دوسری سے تیسرے میں منتقل ہوئے، اور خاندانوں نے اپنی عزت کا معاملہ بنا لیا، اور ہر نصیحت کرنے والا ناکام ہو جاتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، ان کے آباء و اجداد کی گنیکیاں تھیں جو کام آئیں، وہ بچ گئے، لیکن بعض ابھی تک نہیں بچ سکے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعوذ باللہ کی نصیحت فرمائی ہے، یہ بیماری کی جڑ اکھیڑنے والی نصیحت ہے۔ شیطان سے خدا کی پناہ میں آ جانے سے یہ سارے قصے وہیں ختم ہو جاتے ہیں، آگے بات ہی نہیں بڑھتی۔ موطا امام مالک سے ایک حدیث ہے، حضرت عطا بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافہ کیا کرو، اس سے بغض اور کینہ دور ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں تو مسافے کا بہت رواج ہے ماشاءاللہ، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے واقعتاً کہ جس سے انسان کی طبیعت میں تردد ہو، کوئی بوجھ ہو، اس کی طرف مسافے کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہ ایک بہت گہری نصیحت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سوسائٹی کو نصیحت کی جا رہی جس سے نفاق کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر منافق مسافہ کرے تو یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ بعض دفعہ اور بد نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مسافہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں یا دلوں کی میل اترتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے یہ توقع ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ منافقت سے کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اگر کسی شخص سے دل پہ میل ہے اور باوجود اس کے آپ مسافہ کرتے ہیں تو طبعاً دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا دل میں نفرت قائم رکھی ہوئی ہے تو یہ منافقت ہے، اور یا پھر فیصلہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، میں مسافہ کرتا ہوں، وہ مسافہ دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بس مسافے میں بھی بڑی برکت ہے۔ اور دوسرا فرمایا، اس سے آگے بڑھو، تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے پیش کرو، محبت بڑھے گی اور عداوتیں اور رنجشیں دور ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریق ہے کہ تحائف کو رواج دیا جائے، لیکن جب تحائف دیے جائیں تو پھر آگے سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں کہ چپ کر کے تحفے وصول کرتے رہو اور سمجھو کہ بس ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مضمون جو چھیڑا ہے اس کے تمام پہلو بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی شخص کو کوئی تحفہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے، اگر وہ بدلہ دینے کی یعنی بینے ہی اسی طرح واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا یا کسی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا، بعض دفعہ اگر ویسی چیز واپس کی جائے تو دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہے بجائے حوصلہ افزائی کے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بدلہ اتار دیا گیا۔ تو ہر شخص کے اعلیٰ مزاج یا کم نسبتاً ادنا مزاج کے مطابق سلوک ہوتا ہے۔ بعضوں کو تحفہ دینا ان کے لیے دل بڑھانے کا موجب بنتا ہے، بعض خوش مردہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اچھا جی تو ہم تو بڑے پیار سے لائے تھے کہ کچھ ہمارا احساس رہے گا، لیکن یہ دے کر ہماری وہ بات ختم کر دی۔ ان کا بھی علاج ممکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعریف کے رنگ میں اس کا ذکر کرے، اس کا شکریہ ادا کرے کہ بہت اچھا ہے، بہت لطف آیا ہے، بہت میرے دل میں اس کے نتیجے میں تمہارا پیار بڑھا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو گویا اس نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ تو بدلے سے مراد بالکل مادی بدلے نہیں ہیں، جہاں وہ توفیق ہو وہ موقع اور محل کے مطابق، فوری نہیں، کسی وقت وہ بھی ضروری ہے، لیکن اتنا کر دینا بھی اس نصیحت پر عمل درآمد کرنے کے مترادف ہے جو عین مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں شکریہ ایسے آسن رنگ میں ادا کرے کہ تحفے والے کا دل خوش ہو جائے۔ یہی اصل بات ہے، تحفے کے نتیجے میں دلوں کی خوشی درکار ہوتی ہے، وہی مطلوب ہوتی ہے۔ اس کا دل اتنا خوش کر دو کہ وہ یہ یقین ہو جائے کہ اس کا تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ بدلہ اتر گیا ہے۔ بعض دفعہ میرا تجربہ ہے، بعض لوگوں کو کوئی تحفہ دیا جائے تو اتنا زیادہ شکر کا اظہار کرتے ہیں کہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ وہم بھی باقی نہیں رہتا کہ اس کے اوپر کچھ باقی چڑھا ہوا ہے، انسان اس کے اظہار شکر کا ممنون ہو کر زیر بار ہو جاتا ہے۔
تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی فطرت پر بہت گہری نظر تھی، اور ایک دنیا کے عظیم معلم کے طور پر لازم تھا کہ آپ کو فطرت کے گہرے راز سکھائے جائیں۔ بس ہر موقع اور محل کے مطابق اس کی مناسبت سے نصیحت آپ نے فرمائی ہے، اور کوئی پہلو، کوئی تعلیم اور تربیت کا پہلو باقی نہیں چھوڑا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو چھپائے، بلکہ ایسا کرے کہ تعریف کا کوئی کلمہ تک نہ منہ سے نکلے، تحفہ ملا منہ بند کر کے گونگ کر کے بیٹھ گیا۔ بعض لوگوں کا دماغ میں ہوتا ہے شاید کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں تحفہ دیا جائے، تو فرمایا کہ اگر یہ بات ہو تو پھر اس نے شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ جو بات ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے مزاج مختلف ہیں۔ بعض لوگ ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ ان کو اگر شکریہ کھلم کھلا ادا کیا جائے تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور حجاب محسوس کرتے ہیں، لیکن جو تشکر ہے وہ بعض دفعہ اپنے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اپنے انداز سے ظاہر ہوتا ہے، آئندہ کے سلوک اور معاملات سے ظاہر ہوتا ہے، تو وہ بھی اظہار تشکر ہے۔ اور ہر شخص کی طبیعت کی لطافت اور اس کے مزاج کے مطابق شکریہ کو رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ جو اس بات کے محتاج ہیں کہ کھلم کھلا شکریہ ادا کیا جائے، لازماً ان کا کھلم کھلا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ جن کے دلوں میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ممنون ہے اور اس سے زیادہ وہ بار برداشت نہیں کر سکتے، ان سے وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایسے حساس لوگوں سے واجب ہے، جو فطرت بتاتی ہے کہ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم کتاب الفضائل سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعری قبیلے کی خصوصیت بڑی قابل تعریف ہے، کہ ایک خصوصیت مراد ہے کہ جب جنگ میں ان کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، یا اپنے شہروں میں اچانک ایسی خوراک کی کمی واقع ہو جائے کہ کچھ لوگ بالکل بھوکے رہ رہے ہوں اور کچھ کے پاس زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ اپنے تمام ذخائر کو اکٹھا کر لیتے اور پھر برابر تقسیم کر دیتے۔ فی یوم ذی مسغبۃ، یہ وہ یوم مسغبہ کی بات ہو رہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے نصیحت فرمائی، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قبیلے کے حوالے سے اس کا بیان فرمایا، لیکن ساتھ آخر پر فرمایا دراصل ایسے ہی لوگ ہیں جو میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ تو یہ کسی اور سے آپ نے سیکھا نہیں تھا مزاج، یہ آپ کے اتنے ہم مزاج بات تھی کہ بے ساختہ ایسے لوگوں سے تعلق اور پیار پیدا ہوا کہ تو میری جیسی سوچ سوچتے ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت کہ یہی بات تھی ایک غزوے کے موقع پر ملتا ہے جہاں خوراک کی کمی محسوس ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ سب ہی لے آؤ۔ چنانچہ وہ سب اکٹھا کر دیا گیا اور پھر سب کو برابر تقسیم کر دیا گیا، اور اس میں ایسی برکت پڑی کہ وہ سخت تنگی اور فاقے کا وقت تھا جو سب پر اچھا گزر گیا، آسانی سے وہ مشکل طے ہو گئی۔ تو یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل تھا، لیکن چونکہ ایک قبیلے میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی، اس لیے اس قبیلے کا حوالہ دے دیا، اس کی تعریف فرما دی۔ اور یہ بھی بہت بڑے دل کی بات ہے، یہ آپ کی سخاوت قلبی کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے واقعہ ہے کہ ان سے نہیں سیکھا تھا، لیکن اس خیال سے کہ اگر میری طرف ہی بات رہے تو وہ بھی تو ایسا کیا کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر پھر کہاں چلے گا، تو ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر محفوظ فرما دیا، یہ کہہ کر کہ اس قبیلے میں یہ بڑی خوبی پائی جاتی ہے۔ اور آخر پر اس طرح لطیف رنگ میں راز سے پردہ بھی اٹھا دیا ہے کہ جو ایسا کرے وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، وہ مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پہلے سے دل میں باتیں تھیں، تبھی وہ قبیلہ اپنا لگا ہے، اسے سیکھی نہیں ہے۔
اور یہ ہے بہت اہم بات. بعض دفعہ قومی ضرورتوں میں ایسا کرنا پڑتا ہے. اگر روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو بعض ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، مثلا جنگ کے حالات، مثلا اور کسی وقت کوئی کرائسس آ جاتا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی بہت برکت ہوتی ہے. ایک دفعہ روا میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم رحم اللہ کہتے ہیں جو صحابی نہ ہو، رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی ترکیب کو استعمال فرمایا اور بہت لطف اٹھایا ہم نے. جلسے کے موقع پر ایک جگہ نان بھائیوں کو جھگڑا ہو گیا تھا یا کوئی اور مشکل پیش آ گئی تھی، تو پتہ چلا کہ جتنے مہمان ہیں ان کو 2 کسفی روٹی کے حساب سے جو فارمولہ ہے اس کے مطابق روٹی نہیں دی جا سکتی. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا کہ سارے ایک روٹی کھائیں گے، آج میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی، سارے ایک روٹی کھائیں گے. اور مہمانوں نے بھی کہا ہم بھی سارے ایک روٹی کھائیں گے. اور وہ روٹیاں اس دن کم ہونے کی بجائے اتنی بچ گئیں کہ رات کی زائد ضرورت بھی اس سے پوری ہو گئی. تو بہت برکت والی نصیحتیں ہیں یہ. اور آج کل بھی ہمارے جو قومی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اگر اپنے لیے آرام، سکھ، بھلائی چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی ایسا ہی چاہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض احادیث میں مسلم کا لفظ آتا ہے اور اس سے معلوم احساس پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ اخلاق مسلمانوں سے روابط کے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے یہ چاہنا چاہیے. لیکن وہاں بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہر انسان سے ایسا سلوک کرے. تو مسلم کہہ کر جب فرمایا گیا ہے تو یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنے بھائی جن کو تم بھائی کہتے ہو اور بھائی سمجھتے ہو ان سے تو ایسا سلوک کرو. اگر ان سے نہیں کرو گے تو پھر غیروں سے کیسے کر سکو گے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ ان سے کر کے بیٹھ جاؤ اور تسلی کر پالو کہ ہاں ہم نے حق ادا کر دیا. تو سمجھانے کے انداز ہیں. اور دوسری احادیث جو عام ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ معنی بالکل درست ہے. چنانچہ یہ مومن والی حدیث بھی انہی احادیث میں سے ہے جن کا فیض عام ہے. فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا سلوک کرے. آپ نے فرمایا ہر ایک سے ایسا سلوک کرے وہی مومن ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کو جو کچھ بھی اپنے لیے چاہتا ہے ویسا ہی اس کے لیے چاہے. انسان اپنے لیے یہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی آئے اور میری عزتوں سے کھیلے، کوئی آئے اور میرے مال سے کھیلے، میرے ساتھ ظلم کا سلوک کرے. بس اپنے نفس کے حوالے سے جو انسان چاہتا ہے اس کو اگر دوسرے کے لیے چاہے تو ساری سوسائٹی امن میں آ جائے گی. اور یہاں مومن امن دینے والا بھی ہے. یعنی مومن کے معنی ہیں ایمان لانے والا، اور مومن کا دوسرا معنی ہے امن دینے والا. اسی طرح مسلم کے معنی بھی حسب حالات بدلتے ہیں اور یہ گنجائشیں ان لفظوں میں موجود ہیں. تو فرمایا کہ اصل ایمان امن دینے والا دنیا کو وہ شخص ہے جو جیسا اپنے لیے چاہتا ہے ویسا ہی دوسرے اپنے بھائی کے لیے چاہے اور اپنے سکھ دکھ کو ان کے ساتھ بانٹے. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی ابن ماجہ سے لی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ کرتا ہے تو حملہ اگر مسلمان نہیں رہتا. یہ تشریح ترجمہ کرنے والے نے لکھی ہے. الفاظ صرف یہ ہیں کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کون ہتھیار اٹھا سکتا تھا مسلمان ہوتے ہوئے، اور جو اٹھاتا تھا وہ تو تھا ہی نہیں، آپ میں سے تھا ہی نہیں. تو یہ کہنے میں کیا حکمت ہے؟
اصل میں اس میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں. اول یہ کہ ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے. ایک ایسا بدنصیب وقت آنے والا تھا مسلمانوں پر کہ جب کہ خوارج نے مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا اور ہتھیار لے کر نکلنا تھا. اور ہم سے مراد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں. اگر پیشگوئی کا رنگ لیا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہم کے دائرے کے نیچے تھے، ہم کے سائے کے نیچے تھے. وہ شخص جو میرے اور میرے نمائندوں پر حملہ آور ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کا نام خوارج رکھنا بالکل مناسب اور درست تھا اور ارشاد نبوی کے مزاج کے عین مطابق تھا. دوسرا اس کا معنی روزمرہ کا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ آور ہوتا ہے. وہ شخص جو ظلم کی راہ سے حملہ کرتا ہے وہ باہر ہے، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سنت کے تابع رہتا ہے اور پھر اس پر حملہ ہوتا ہے وہ ہم کے سائے میں آ جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا مسلمان جو ایسے شخص پر مسلمان پر حملہ آور ہو جو میری سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا، کوئی اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، لوگوں کی بھلائی میں رہتا ہے، ایسا شخص اگر وہ کسی دوسرے بظاہر مسلمان کا نشانہ بنتا ہے تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ مجھ میں سے نہیں. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں رہتا. تو اپنے معصوم بھائی کو ناجائز دکھ دینا یہ اس حدیث کی روح سے دکھ دینے والے کو صرف دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا بلکہ ایک ایسے انداز سے خارج کرتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ انداز ہے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بہت بڑی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس مضمون کو قیامت کے دن کے حوالے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر تو سزائیں دی گئی ہیں کہ اس کو یہ جہنم کی سزا ملے گی، فلاں سزا ملے گی، لیکن بعض جو بہت ہی بدنصیب لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان پر نظر نہیں ڈالے گا. تو یہ بہت بڑی سزا ہے، عام سزا سے بھی بڑھ کر کہ روحانی رشتہ توڑ لیا جائے اور انسان کہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس کو غیر مسلم تو قرار نہیں دیا، لیکن یہ فرمایا ہے، یعنی اگر یہ مانے لیجیے یوں کہیں گے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، فرمایا میں اس کا نہیں ہوں وہ میرا نہیں ہوں، بس کٹ گیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا اس کا ایمان کہاں رہنا ہے، اس کا اسلام کہاں رہنا ہے، لیکن اس کو نکالنے کا انداز ایسا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. بس اپنے بھائی پر کسی قسم کی زیادتی سے باز رہنا لازم ہے. دوسرا حملہ ایسا ہے جو رسول اکرم تیسرا قسم کا حملہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، وہ زبان کے ہتھیار ہیں، بدتمیزی اور بدخلقی کے ہتھیار ہیں. ان سے بعض بدنصیب اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا کرتے تھے اور نظام پر حملہ کیا کرتے تھے. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ من عصا امیری فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میرے امیر سے نافرمانی کا طریق اختیار کیا ہے اس نے مجھ سے نافرمانی کا طریق اختیار کیا. تو وہی مجھ سے کاٹنے والا مضمون بالکل کھل کے سامنے آ گیا. یعنی یہ مراد نہیں کہ تم براہ راست مجھ پر حملہ آور ہو. یاد رکھو جو میرے مقرر کردہ نظام پر حملہ کرتا ہے اس سے بھی میرا تعلق کٹ جاتا ہے، میں اس کا نہیں رہتا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو فلاں عہدیدار کو کہہ رہے ہیں، فلاں شخص کو کہہ رہے ہیں، آپ کو تو نہیں کہہ رہے. ان کو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے آپ کہیں یا نہ کہیں رسول اللہ کی بات میں مانوں گا. آپ یہ محسوس کیا کرتے تھے. اور دیکھیں حمایت کتنی بڑی ہے. اپنے عہدیدار مقرر کردہ عہدیدار کے حق میں ناانصافی کا تعلق تو آپ کا تھا ہی نہیں. کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی کا حق مارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حمایت فرمائے. یا حمایت کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ شخص جس پر لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں باوجود اس علم کے کہ میرا مقرر کردہ ہے وہ مجھ پر زبان دراز کرتا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے،
اگر زیادتی کی ہے تو اس کا علاج موجود ہے، زیادتی کی اطاع اس کو کرنی چاہیے جس نے مقرر کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ نقطہ اس طرح کھولا کہ بعض وہ لوگ جو پیغامی ذہنیت رکھتے تھے اور بعد میں فتنے کے بعد کھل کر پیغامیت میں داخل ہو گئے، ان لوگوں نے جیسے بعد نے حضرت خلیفۃ المسیح اول پر بھی اعتراض کیے اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تو بوڑھا ہو گیا، اس کو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، ناجائز حمایت دے کر رہے ہیں ایک نوجوان کی، حضرت مسلم موعود مراد تھی۔ اس قسم کی باتیں جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کو پہنچیں تو آپ نے فرمایا دیکھو تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب تم میں اختیار ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر زبانیں دراز کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بڈھا اس عمر میں آ کر اپنا توازن کھو بیٹھا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو جس نے مجھے بنایا ہے اس کے پاس شکایت کرو۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے وہ واپس بلا لے گا، لیکن تمہیں حق نہیں دے گا کہ تم زبانیں کھولو اور تم میرے سامنے گستاخی سے پیش آؤ۔ اب کتنا اہم نقطہ ہے اور کتنا گہرا نقطہ ہے جو صرف خلافت سے تعلق نہیں رکھتا، پورے نظام جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جس شخص نے محسوس کیا کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے، اس کا فرض ہے کہ اس کی معرفت، اس کے وسیلے سے وہ خلیفہ وقت تک اپنی درخواست پہنچائے، اور جہاں بھی کبھی ایسے شخص کی زیادتی ثابت ہوئی ہے کبھی اس سے نرمی کا سلوک نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ایک اور پر ظلم کی ہے، اس لیے خلیفہ وقت اس وقت اپنے آپ کو معافی کا مجاز ہی نہیں سمجھتا، وہ لازماً اس کے شر سے باقی جماعت کو بچاتا ہے۔ تو جب یہ علاج موجود ہو تو پھر بدتمیزی اور بدزبانی کا جواز کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ پھر اگر کوئی کرتا ہے یہ کارروائی نہ کرے اور اپنے ہاتھ میں اپنے بدلے لے لے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس پر بھی لگے گا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ مجھ سے نہیں ہے، نہ میں اس سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہے۔ تو بسا اوقات اسی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی نصیحت کی روشنی میں میں پھر لکھ دیا کرتا ہوں کہ یہ بات ہے تو اخراج تمہارا جماعت سے ہو یا نہ ہو، لیکن میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر بعضوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، بعض ایسے ہیں جو بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح بظاہر چھوٹے دائرے سے بھی تعلق رکھتی ہوں، تو جب آپ ان پر غور کرتے ہیں تو ان کا دائرہ فیض پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کا دائرہ اثر وسیع ہوتے ہوتے بہت وسعت اختیار کر جاتا ہے، اور ہمارے اس زمانے کے مسائل کو حل نہیں کرتی جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جسمانی زندگی کا زمانہ بھی تھا، بلکہ آپ کے تمام روحانی زندگی کے زمانے سے آپ کی نصائح تعلق رکھتی ہیں۔ اب غصے میں ایک انسان کسی دوسرے سے لڑ پڑتا ہے تو اس کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکرہ، یہ حضرت ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، ان میں سے کوئی قتل ہو جائے گا تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سن کر صحابہ کو بھی تعجب ہوا، اور ان میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل کو تو آگ میں جانا ہی چاہیے، لیکن مقتول کیوں آگ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے مد مقابل کے قتل کا آرزو مند تھا۔ اب یہ صاف ظاہر ہوا کہ یہ جو نصیحت ہے ہر محل پر نہیں آ رہی، ایک خاص محل سے تعلق رکھتی ہے، جہاں دونوں لڑ پڑیں اور دونوں تلواریں نکال لیں، اس میں دونوں ذمہ دار ہیں، اور اگر ایک پر کوئی حملہ آور ہوا ہے اور وہ دفاع میں اپنے دفاع کے لیے مجبور ہے، اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ میں دونوں طیش میں آئے، دونوں لڑ پڑے، پھر کون مرا یہ اتفاقی حادثہ ہے، مگر گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ مرنے والا بھی اپنے اس جرم کی پاداش میں سزا دیا جائے گا، اور جس نے قتل کر دیا اس کو تو سزا ملے گی۔
بس لڑائی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ اگر تو آپ کلیتاً معصوم ہیں تو پھر آپ کی لڑائی کا گناہ خدا کے نزدیک آپ پر نہیں ہے. لیکن حضرت آدم کے بیٹے نے ایک اور مثال قائم فرما دی جو خدا کو ایسی پسند آئی کہ قیامت کے لیے اس کا ذکر محفوظ فرما دیا. اس کے اپنے بھائی نے جب اس کے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میں دفاع نہیں کروں گا. یعنی دفاع کا ایسا حق نہیں ہے جو لازم ہو کہ ضرور استعمال کیا جائے. اور اس نے بتا دیا کہ اس میرے دفاع نہ کرنے کے نتیجے میں لازماً خدا کا عذاب تجھ پر پڑے گا اور میں بالکل کلیتاً بری ذمہ ہو جاؤں گا. یعنی اپنی موت قبول کر لی بنسبت اس کے کہ خدا کے عذاب کی رسک لے، یہ خطرہ مول لے کہ خدا کی ناراضگی کا مورد بنے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہر خدا کی ناراضگی کے موقع سے انسان بچنے کی کوشش کرے، خواہ اپنا کچھ نقصان بھی ہو جائے. ایسے بھی گزرے ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن جان کا نقصان برداشت کر لیا لیکن خدا کی ناراضگی کا خطرہ مول نہ لیا. تو اللہ تعالیٰ جماعت کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور روشن اور دلوں کو روشن کرنے کی توفیق بخشے. ایسے اندھے دلوں پر یہ بات نہ پڑے جن پر تالے پڑے ہوتے ہیں اور روشنی کی رمق اندر نہیں جاتی. ہمیں بہت ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کی اور یہی ہماری ساری طاقت ہے. یعنی دعاؤں کے بعد اصل طاقت ہمارے معاشرہ کی حسن کی طاقت ہے. یہ حسن ہمیں نصیب ہو جائے تو لازماً ہم نے دنیا پہ غالب آنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی لے لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جمعہ اور اس کے بعد نماز عصر کے بعد آج کل چونکہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور ابھی عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. آج سے کچھ نہیں، اس وقت سے آدھا گھنٹے سے پہلے سے عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. اس لیے چھوٹے دنوں میں ہم جمع کرنے پر مجبور ہیں جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو. تو عصر کی نماز کے بعد ایک نماز جنازہ غائب ہوگی جو عزیزہ ساجدہ حمید کی نماز جنازہ غائب ہے. عام طور پر تو میں حاضر جنازوں کے ساتھ غائب جنازے پڑھ دیا کرتا ہوں، لیکن اس ملک میں انہوں نے ایک ایسا عظیم کارنامہ کیا ہے اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ نمایاں طور پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس میں ساری دنیا بھی دعا میں شامل ہو جائے گی. یعنی نماز جنازہ تو ہمارے ساتھ نہیں پڑھ سکتی اور دعا میں شامل ہو جائے گی. میں جب آیا ہوں ہندوستان میں تو شروع ہی میں ان دونوں میاں بیوی ڈاکٹر حمید اور ساجدہ نے مجھے لکھا کہ ہم چاہتے ہیں واپس چلے جائیں کیونکہ یہاں ہمارا پوری طرح دل بھی نہیں لگ رہا اور کام بھی ٹھیک سیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم واپس چلے جائیں. ان کو میں نے لکھا کہ خاص طور پر ساجدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا پیچھے چھوڑ کے جاؤ گی؟ کوئی تم نے جماعت نہیں بنائی، خالی ہاتھ یہاں سے جانے کو تم بھجوانے کو میرا دل نہیں چاہتا، اس لیے چلے جانا مگر تھوڑی دیر کے لیے ٹال دو اس فیصلے کو اور کوشش کرو خدا تمہیں توفیق دے یہاں جماعت قائم ہو جائے. اس کے نتیجے میں دونوں بہت ہی صحیح فطرت تھے، حمید تو ہیں بھی، انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ
ہم جب تک یہاں جماعت قائم نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. اور پھر جماعت قائم کی جب قائم کرنے کی توفیق ملی پھر جایا کہاں جاتا تھا. اپنے روحانی بچے ان کی روحانی ماں بنی ہوئی، ایسی تربیت ان کی اور اتنا پیار تھا آپس میں. یہ ان کے وصال کے بعد ہمارے جو دیکھنے والے ملنے والے وہاں گئے تھے جنازے کے بعد شامل ہونے کے لیے، وہ بتاتے ہیں کہ والہانہ محبت کا اظہار تھا ان انگریزوں کی طرف سے جنہوں نے ساجدہ کے فیض سے اسلام قبول کیا، اور بہت اچھی تربیت. اور انگلستان میں ایک ہی جماعت تھی، ابھی تک شاید یہ ایک ہی ہو، جس میں انگریزوں کا غلبہ تھا اور غیر ملکی نسبتاً کم تھے، اور بہت ہی اچھی تربیت. یعنی جہاں انگریز اقدار کو جو جائز ہیں قربان کیے بغیر اسلامی اقدار کو اس طرح اپنا لیا گیا کہ بہترین امتزاج تھا اللہ کے فضل کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسلام نے یہاں انگریزیت مٹا دی ہے. انگریزیت کی اچھی باتیں بہت سی ہیں، وہ اسی طرح قائم تھیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئیں، اور اسلام کی اچھی اقدار بھی سب اپنے اندر سمیٹ لیں. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جمعہ اور عصر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، کیونکہ انہوں نے بعد میں ہمیں لکھ دیا کہ اب ہمارا جانے کو دل نہیں چاہتا. اس لیے جب جنازے کا سوال ہوا نعش کا کہاں دفنائی جائے، میں نے ڈاکٹر حمید سے کہا کہ وہیں دفنائیں، اسی سرزمین کا اب حق ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھے. تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے مان بعد ساجدہ کی نماز جنازہ ہوگی. دوسرا حصہ رہتا ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.